چلیے آج ہم تسہیل المصادر کا یہ سبق نمبر 6 شروع کرتے ہیں۔ چلیے دیکھیے آپ اپنی کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے سبق 6 ماضی بعید کا بیان۔ ٹھیک، ماضی آپ نے پڑھا یعنی گزرا ہوا زمانہ، بعید یعنی دور کا گزرا ہوا زمانہ۔ دیکھیے تعریف کر رہے ہیں، ماضی بعید وہ ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں یعنی قریب کے نہیں بلکہ دور کے، آپ نے پڑھا تھا نا ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی مطلق کا بیان ماضی کس میں پڑھی تھی نا، ماضی مطلق ایک ماضی مطلق ہے، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی، سب ماضی کس میں ہے یہ؟ تو آپ نے ماضی مطلق کا بیان پڑھ لیا، ماضی قریب کا ہی پڑھ لیا ہے، ٹھیک، مثبت و منفی۔ اب یہاں سے ماضی بعید کا ہم پڑھ لیں۔ ماضی بعید کی تعریف سمجھ میں آئی، وہ ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا۔ اچھا چلیے اب یہ ماضی بعید بنانے کا قاعدہ کیا ہے، کیسے بنائیں گے وہ بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیے نیچے، ماضی مطلق کے آخر میں ہا بود بڑھا کر ماضی بعید بناتے ہیں۔ جیسے دیکھیے پرورد ہے، ماضی مطلق ہے نہیں ہے، پرورد ماضی مطلق ہے، اس کے آخر میں آپ ہا بود بڑھا دیجئے تو پروردہ بود۔ تو پرورد کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے پالا، اور پروردہ بود اس نے پالا تھا۔ ٹھیک، پالا تھا، اس میں تھا ترجمہ لگے گا۔ اوکے چلیے اب یہ گردان دیکھیے، گردان ماضی بعید معروف۔ دیکھیے صیغہ واحد غائب پروردہ بود اس نے پالا تھا، صیغہ جمع غائب پروردہ بودند انہوں نے پالا تھا۔ اب جو علامت ہے نا نون دال یا میم، تو اب وہ بود کے آگے لگ جائیں گی کیونکہ علامت تو آخر میں آتی ہے نا۔ صیغہ واحد حاضر پروردہ بودی تو نے پالا تھا، صیغہ جمع حاضر پروردہ بودید تم نے پالا تھا، صیغہ واحد متکلم پروردہ بودم میں نے پالا تھا، صیغہ جمع متکلم پروردہ بودیم ہم نے پالا تھا۔ ٹھیک، پوری گردان ہوئی۔ آپ تو اس کو ایک زبرزد ایک سانس میں یاد کر لیں، پروردہ بود، پروردہ بودند، پروردہ بودی، پروردہ بودید، پروردہ بودم، پروردہ بودیم، ایسی سب۔ اس نے پالا تھا، انہوں نے پالا تھا، تو نے پالا تھا، تم نے پالا تھا، میں نے پالا تھا، ہم نے پالا تھا۔ یعنی اپنی زبان پر سلاست لائیے، تیزی، اپنی زبان پر تیزی پیدا کیجیے فٹافٹ۔ چلیے نیچے دیکھیے، گردان ماضی بعید مجہول۔ یہ ماضی بعید مجہول کی گردان ہے۔ مجہول یعنی جس میں کرنے والا معلوم نہ ہو، فاعل معلوم نہ ہو۔ دیکھیے صیغہ واحد غائب آپ نے پڑھا تھا، مجہول میں کیا کرتے ہیں؟ شد لگا دیتے ہیں، شد بڑھاتے ہیں نا، تو یہ نہ شد بڑھے گا اور ہابود بھی بڑھے گا اور اس کے بعد علامت بھی بڑھے گی۔ دیکھیے صیغہ واحد غائب پروردہ شدہ بود وہ پالا گیا تھا، صیغہ جمع غائب پروردہ شدہ بودند وہ پالے گئے تھے، صیغہ واحد حاضر پروردہ شدہ بودی تو پالا گیا تھا، صیغہ جمع حاضر پروردہ شدہ بودید تم پالے گئے تھے، صیغہ واحد متکلم پروردہ شدہ بودم میں پالا گیا تھا، صیغہ جمع متکلم پروردہ شدہ بودیم ہم پالے گئے تھے۔ ٹھیک، اسی طریقے سے آپ گردان کو اچھے سے یاد کر لیں کہ جمع حاضر کا صیغہ کیا آئے گا، معروف کا کیا آئے گا، مجہول کا کیا آئے گا، تو آپ کو پھر فارسی بولنے میں اور فارسی کا اردو ترجمہ کرنے میں اور اردو کی فارسی بنانے میں آپ کو پھر کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی، آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی، انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا، لیکن آپ محنت کریں تب۔ چلیے یہ سوالات ہیں، یہ آپ کو خود سے حل کرنے ہیں کیونکہ پریکٹیکل ہے، آپ جو سبق پڑھ لیا ہے اسی کے تعلق سے سوال ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے سبق یاد کر لیا، پڑھ لیا، تو پھر ان سوالوں کو حل کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے پھر۔ چلیے دیکھیے پہلا سوال کیا ہے، ماضی بعید کی تعریف کرو۔ کتنا آسان ہے، ابھی آپ نے پڑھا اور لکھ رہی ہے سامنے، کیا ہے؟ ماضی بعید وہ ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ ماضی بعید کی تعریف ہو گئی۔ سوال نمبر 2، ماضی بعید کیسے بنائی جاتی ہے، یعنی قاعدہ بنائیں، قاعدہ بتائیں۔ تو آپ نے بالکل آسان ابھی پڑھا تھا کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا بود بڑھا کر ماضی بعید بنا دیتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ بود۔ ٹھیک، آسان ہے۔
تیسرا سوال ہے کہ گفتہ بودم کیا صیغہ ہے؟ کیا؟ گفتہ بودم. تو آپ دیکھ لیجئے پروردہ بودم کون سا صیغہ؟ واحد متکلم کا. تو گفتہ بودم کیا ہوگا؟ واحد متکلم کا. بالکل اسی پہ ملا دیجئے. ٹھیک. چوتھا سوال ہے میں نوازا گیا تھا، اس کی فارسی بناؤ. میں نوازا گیا تھا. تو آپ نے سنا میں پالا گیا تھا، اس کے وزن پر میں پالا گیا تھا کیا ہے؟ پروردہ شدہ بودم. میں پالا گیا تھا، تو آپ اسی کے وزن پر بنا دیجئے. تو نوازنے کیا آتی ہے؟ نواختن مصدر نوازنا. تو لگائیے نواختہ شدہ بودم، پروردہ شدہ بودم. بالکل سیم. میں نے کہا نا آپ گردان اچھے سے یاد کر لیں گے تو اسی کے وزن پر پھر آپ کوئی سا بھی جملہ بنا سکتے ہیں، مشکل نہیں ہوئے گا. ٹھیک. اچھا پانچواں سوال کیا ہے؟ ستودہ شدہ بودید کیا صیغہ ہے؟ تو بودید آپ نے دیکھ لیا. اس میں کیا ہے؟ آخر میں یا دال ہے. یا دال کس کی علامت ہے؟ جمع حاضر کی. تو بتا دیجیے جمع حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک. چھٹا سوال ہے نہ رسیدہ بودی کا ترجمہ کرو. تو رسیدن مصدر کیا آتا ہے؟ پہنچنا. اور نون آ گیا شروع میں منفی کا، اور بودی یہ بعید کا صیغہ. تو نہ رسیدہ بودی تو نہیں پہنچا تھا. بود کا ترجمہ تھا. نہ رسیدہ پہنچنا، نہ نہیں پہنچا، بودی تھا تو تھا. تو نہ رسیدہ بودی تو نہیں پہنچا تھا. ٹھیک. سوال نمبر 7 کیا ہے؟ تم نہیں بھاگے تھے، اس کی فارسی بناؤ. ٹھیک. تو بھاگنے کی کیا آتی ہے؟ آپ نے کیا تھا؟ گریختن مصدر بھاگنا آتا ہے. نہیں بھاگے تھے تو تم تو نون لگا دیجیے شروع میں. تو نہ گریختہ تم بودید، نہ گریختہ بودید تم نہیں بھاگے تھے. آسان ہے. آج تھوڑا ذہن پہ توجہ دیں گے نا مشکل نہیں ہوگا. سوال نمبر 8 آوردہ شدہ بودند کیا صیغہ ہے؟ معنی بتاؤ. یعنی معنی ساتھ، یعنی معنی کے ساتھ میں بتاؤ. صیغہ بھی بتاؤ، اس کا معنی بھی بتاؤ. تو کیا آوردہ شدہ بودند آخر میں کیا؟ نون دال. نون دال کس کی علامت ہے؟ جمع غائب کی. تو پھر ظاہری سی بات ہے صیغہ کس کا ہوا؟ یہ جمع غائب کا صیغہ ہوا. اچھا معنی کیا ہے اس کا؟ تو معنی ہے اس کا آوردن مصدر لانا. تو آوردہ شدہ بودند یعنی پروردہ شدہ بودند وہ پالے گئے تھے. تو آوردہ شدہ بودند وہ لائے گئے تھے. کتنا آسان ہے. بالکل اسی کے وزن پر رکھ دیجیے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ مصدر ہیں، مصدر کا ترجمہ ان کو آپ یاد کر لیں. یہ میں نے کہا نا یہ مصدر آپ کے جتنے زیادہ یاد ہوں گے اتنے آپ کو فارسی بولنے میں، فارسی بنانے میں مزہ آئے گا. پھر دیکھیے اندوختن مصدر جمع کرنا آتا ہے. پرسیدن اس کا معنی آتا پوچھنا. خندیدن اس کا معنی آتا ہنسنا. درخشیدن اس کا معنی آتا چمکنا. ٹھیک. سپردن اس کا معنی آتا سونپنا. فہمیدن اس کا معنی آتا سمجھنا. ٹھیک. اچھا اب یہ نیچے اردو میں ترجمہ کرو. تو یہ ترجمہ آپ کو خود اپنی کاپی پہ لکھ کر کے خود سے کرنا ہے. ٹھیک. لیکن چلیے حل کر لیتے ہیں، لیکن پہلے آپ خود سے حل کریں. جب سمجھ میں نہیں آئے تبھی سنیں، تبھی آگے دیکھیں. ٹھیک. چلیے دیکھیے خندیدہ بودی. تو خندیدن مصدر ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ ہنسنا. خندیدہ بودی کس کے وزن پر ہے؟ یہ پروردہ بودی تو نے پالا تھا. ایسی خندیدہ بودی کیا آئے گا؟ تو ہنسا تھا. ٹھیک. ایسی آسان ہے. آگے دیکھیے سپردہ شدہ بودم. تو ملائیے کس کے وزن پر ہے؟ سپردہ شدہ بودم، پروردہ شدہ بودم واحد متکلم کے. میں پالا گیا تھا. تو سپردن مصدر کیا پڑھا بھی آپ نے؟ سونپا. تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ میں سونپا گیا تھا. میں نے کہا نا آپ کی گردان یاد ہوگی تو اس کے وزن پر ملاتے جائیں گے اور ترجمہ کرتے جائیں گے. آگے دیکھیے پرسیدہ شدہ بودید. تو پرسیدن مصدر پوچھنا. شدہ بودید کون سا ہے؟ یعنی پروردہ شدہ بودید تم پالے گئے تھے. پرسیدہ شدہ بودید تم پوچھے گئے تھے. ٹھیک. اسی طریقے سے بالکل آگے دیکھیے درخشیدئی. اچھا یہ درخشیدئی آپ نے پڑھا تھا ماضی قریب کا. کیا آتا ماضی قریب میں؟ ہے کا ترجمہ. اس نے پالا ہے. پروردئی تو نے پالا ہے. ایسی درخشیدئی تو چمکا ہے. ٹھیک. آسان ہے. میں نے کہا نا پیچھے والے جو سبق گزر گئے اس میں سے کوئی سے بھی تمرین اس میں آ سکتی ہے، کوئی سے لفظ آ سکتا ہے، لیکن آگے سے کوئی نہیں آئے گا. آئے گا سب وہی جو آپ نے پڑھ لیا ہے.
لیکن بس آپ کو سمجھنا ہے کہ ہاں یہ کون سی گردان کا ہے، یہ کون سے ماضی قریب سے کیسے کون سا تعلق رکھتا ہے، ماضی بعید کا کون سا صیغہ، سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تو پھر آپ آسانی سے حل کر لیں گے۔ آگے دیکھیے، اندوختہ بودم، تو اندوختہ بودم پروردہ بودم اس کے وزن پر ہے، تو اندوختہ مصدر جمع کرنا، تو ملا دیا اندوختہ بودم میں نے جمع کیا تھا۔ آگے دیکھیے، فہمیدہ شد، تو فہمیدہ شد یہ کون سا آیا شروع کا، تو اس کا کیا ہوا فہمیدہ شد، فہمیدہ مصدر سمجھنا، تو وہ سمجھا گیا، ٹھیک۔ سپردہ شدہ بودید، تو سپردہ شدہ بودید آپ نے ابھی کیا پڑھا، پروردہ شدہ بودید، تم پالے گئے تھے، تو سپرد مصدر سونپنا، تو تم سونپے گئے تھے، ٹھیک۔ درخشیدہ اند، اچھا یہ کون سا ہے ماضی قریب، تو کیا ہے اس کا درخشیدہ مصدر چمکنا، درخشیدہ اند وہ چمکے ہیں، اند ہے نا جمع غائب کی گا، نخندیدہ بودیم، تو خندیدہ مصدر ہنسنا، نخندیدہ نہیں، بودیم ہم، تو کیا آئے گا ہم نہیں ہنسے تھے، اندوختہ بودم میں نے جمع کیا تھا، پرسیدہ شدہ بودی تو پوچھا گیا تھا، ٹھیک۔ اسی طریقے سے سب آسان ہے۔ آگے دیکھیے، فارسی بناؤ، اس کی آپ کو فارسی بنانی ہے، چلیے دیکھیے، میں نے پہچانا تھا، تو پہچاننے کیا آتی ہے شناختن مصدر پہچاننا، اور تھا بود لگانا پڑے گا، اور میں ہے تو متکلم کا صیغہ ہے، جیسے پروردہ بودم میں نے پالا تھا، ایسی شناختہ بودم میں نے پہچانا تھا، بہت آسان۔ وہ نہیں سمجھے تھے، تو سمجھنے کیا آتی ہے فہمیدہ مصدر سمجھنا، نہیں تو نون شروع میں لگا دیجئے منفی کا، نہ فہمیدہ، اور تھے ہے نا بعید ہے تو بود، اور جمع غائب کا صیغہ تو نہ فہمیدہ بودند، وہ نہیں سمجھے تھے۔ ہم نے نہیں بھیجا تھا، تو بھیجنے کیا آتی ہے فرستادن، اور نہیں تو نون لگا دی تو نہ فرستادہ، بھیجا تھا آ گیا تو بود لگائیے بودیم، نہ فرستادہ بودیم۔ تم نے جمع کیا ہے، تو تم نے جمع کیا ہے، تو اس میں تھا نہیں آیا ہے ماضی قریب، تو اندوختہ عید تم نے جمع کیا ہے، اندوختہ مصدر جمع کرنا آتا ہے نا، وہ چمکا، خالی وہ چمکا، اس میں کچھ نہیں، وہ چمکا ہے تھا کچھ نہیں، وہ چمکا یعنی وہ اس نے پالا، ماضی مطلق والا، تو کیا آئے گا درخشید مصدر چمکنا ہے، تو درخشید وہ چمکا۔ تو نہیں بھاگا، تو یہ خالی تو نہیں بھاگا تھا یا ہے کچھ نہیں ہے، خالی تو نہیں بھاگا مطلق ہے، بھاگنے کی آتی گریختن، تو نہیں بھاگا تو شروع میں نون لگائیے، اور آخر میں واحد حاضر کی علامت یا ملا دیجئے، تو نہ گریختی، تو نہیں بھاگا، ٹھیک۔ ایسی تم نے سونپا تھا، تو سونپنے کی آتی ہے سپردن مصدر سونپنا، اور تھا ہے تو تم نے، تو یہ جمع حاضر ہے، تو سپردہ بودے تم نے سونپا تھا۔ انہوں نے تعریف کی تھی، تو تعریف کرنے کی آتی ہے ستودن مصدر تعریف کرنا، اور تھی کیونکہ بعید ہے تو ستودہ بودند، انہوں نے تعریف کی تھی۔ میں نے نہیں پسند کیا، ٹھیک ہے، تو میں پسند کرنے پسندیدہ نہیں کیا، نون لگائیے اور متکلم کا بنا دیجیے نپسندیدم، میں نے اب نہیں پسند کیا، ٹھیک۔ تو نے نوازا ہے، تو نواختہ ای تو نے نوازا ہے ماضی قریب کا۔ ہم نے لکھا تھا، تو بود لگا دیجیے اس میں، تو لکھنے کی آتی ہے نوشتہ مصدر لکھنا، تو نوشتہ بودیم ہم نے لکھا تھا۔ وہ نہیں دیا گیا، دادن مصدر دینا، نون شروع میں لگائیے نہ دادا گیا کیونکہ مجھول ہے تو شد لگا دیجیے نہ دادا شد، وہ نہیں دیا گیا۔ چلیے اسی طریقے سے اگر آپ سبق پہ توجہ دیں، آسانی سے یاد کرتے رہیں، اور زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ اچھے سے یاد کر بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو معلوم کر لیں۔ چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔